اور آپ نے ارشاد فرمایا یا صاحب یسی اور بابو متفرقون خیر من اللہ الواحد القہار۔ اے میرے ساتھیو یہ بتاؤ، بہت سارے چھوٹے معبود کو پکارنے کے بجائے ایک واحد قہار ساری قوت کے مالک رب کو پکارنا یہ درست ہے یا وہ؟ تو خود سوچو، ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، کہ اللہ کو چھوڑ کر جو تم دوسروں کو پکارتے ہو یہ نام ہے جو تمہارے باپ دادا نے بنا لیے ہیں، اس کی کوئی دلیل اللہ رب العالمین نے نہیں اتاری ہے۔ اور دنیا میں اللہ کو چھوڑ کر جتنا بھی پکارا جاتا ہے کسی کی دلیل اللہ نے قرآن میں نہیں نازل کی ہے، کسی کے بارے میں ہم قرآن میں نہیں پائیں گے کہ اس کو پکارو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات، یہ اللہ کو چھوڑ کر جو تم دوسروں کو پکارتے ہو، ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات، زمین اور آسمان کو بنانے میں یہ اللہ کے ساجی اور شریک تھے۔ اب ذرا سا اور کیجیے، کتنی پیاری مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ زمین، ہم اپنی ضرورت کی ہر چیز زمین سے لیتے ہیں، اناج غلہ جو بھی ہے، لوہا ابرک سونا پٹرول سب زمین سے لیتا ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا زمین کو بنانے میں، اور آسمان سے بارش ہوتی ہے، سورج کی شعاعیں ہیں جو ہم کو روشن کرتی ہے دن اور اپنے تمام کام کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں اللہ نے بنائی۔ قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات، پیدا ہونے سے لے کر وفات تک کے ساری فائدے کی چیزیں یا تو زمین سے لیتے ہیں آسمان سے، یہ دونوں چیزیں اکیلے اللہ نے بنائی ہیں۔ کیا یہ اللہ کے ساتھی اور شریک تھے جن کو تم اللہ کے ساتھ پکارتے ہو؟ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات ایتونی بکتاب من قبل ھذا، لاؤ اگر تمہارے پاس کوئی کتاب ہے، او آثارۃ من علم، یا کوئی علم جو اگلوں سے چلا رہا ہے، تم صادقین، مطلب اللہ تعالیٰ نے کوئی کتاب میں ایسی بات نہیں بیان فرمائی کہ مجھ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارو۔ اللہ کہتا ہے فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کو اکیلا پکارو۔ سورہ جن میں اللہ نے بیان فرمایا۔ تو خیر اس نے خواب دیکھا۔ اب خواب کے معاملے میں ذرا سا دو جملہ کہہ دوں کہ خواب جو ہے یہ تین قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو خواب جو ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے خیالات پریشان، ہم لوگ دن میں کوئی چیز دیکھ لیتے ہیں، زیادہ سوچ لیتے ہیں تو وہ خواب کی شکل میں دکھائی دیتی ہے۔ ایک ہوتا ہے شیطان کی طرف سے برا خواب، جیسے ہی وہ خواب دکھتا ہے آنکھ کھل جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی برا خواب دیکھو جو شیطان کی طرف سے اور آنکھ کھل جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، اور جس کروٹ سوئے ہو وہ کروٹ بدل کر کے پھر دوبارہ آرام سے سو جاؤ۔ یہ شیطان کی طرف سے رہتا ہے۔ اور کچھ خواب ایسے رہتے ہیں جو اللہ رب العالمین کی طرف سے بندے کو دکھتے ہیں، اگر وہ کوئی ایسا ویسا ہو تو اس کے شر سے پناہ مانگنا چاہیے، اور خیر ہو تو اللہ سے طلب کرنا چاہیے۔ اور اس کے جو ماہر ہیں اللہ تعالیٰ کسی کسی کو یہ خوبی دیتا ہے، خواب کی تعبیر بتانے کا سب کے اندر ملکہ نہیں ہوتا ہے، یہ بھی بڑا مشکل فن ہے۔ خواب اللہ رب العالمین کا خاص انعام ہے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کی تعبیر کا علم اللہ رب العالمین نے دیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نے خواب بیان کیا، آپ نے اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے رسول مجھ کو اجازت دیجیے کہ میں اس کی تعبیر بیان کروں۔ آپ نے اجازت دی۔ جب انہوں نے خواب کی تعبیر بیان کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا میں نے صحیح بیان کیا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے کہا کچھ تم نے سچ کہا، کچھ جگہ پر تم چوک گئے۔ یعنی کہ اتنی مشکل چیز ہے۔ ہمارے یہاں خواب کی تعبیر جو ہے اندازے سے لوگ بیان کرتے ہیں، خواب کی تعبیر جو ہے اللہ رب العالمین جو انتہائی متقی اللہ کے بندے ہوتے ہیں، نیک بندے ہوتے ہیں، خاص اللہ کا انعام ہے، ورنہ اس سلسلے میں تو بڑے واقعات ملتے ہیں۔ علامہ ابن سیرین بہت بڑے محقق تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک آدمی آیا، وہ کہنے لگا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں شہر کے کنارے حصے پر جو گھر بنانے جا رہا ہوں اس کی بنیادیں کھود رہا تھا، یعنی پنجہ کھودا جا رہا تھا، تو میں نے یہ دیکھا کہ وہ گھر پورا بن گیا ہے اور اس میں آگ لگی ہے۔ علامہ ابن سیرین نے کہا جا کر کے گھر کا کام روک دیا۔ جب جا کر کے کام روک دیے تو آپ نے آ کر کے کہا کہ تم اس کو کھودو، وہاں پر خزانہ ہے۔ اس نے نکالا، بیت المال میں 20% جمع کیا اور خود استعمال کی۔ برسوں بیت گئے، 20-25 سال اس نے گھر بنایا، مکان اور رہنے لگائے، پھر آیا بات پر۔ اور علامہ ابن سیرین سے کہتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا کہ اسی گھر میں آگ لگی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جا کر جلدی سے گھر خالی کر۔
جب وہ خالی کر کے آیا پورا گھر گر گیا. تو علامہ ابن سیرین سے پوچھتا ہے، وہ آدمی ہے خواب ایک، لیکن دونوں مرتبہ آپ نے الگ بات کیوں کہی؟ تو کہا جب تم پہلی مرتبہ آئے تو سردی کا موسم تھا، سردی کے موسم میں آگ مفید ہوتی ہے، اور دوبارہ جب آئے تو گرمی کا موسم تھا، گرمی کے موسم میں آگ مفید ہوتی ہے، اسی لیے میں نے کہا کہ اب کوئی حادثہ ہونے والا ہے. اب ہم لوگوں کو تو یہ سب نزاکت نہیں معلوم ہوتی ہے اور لوگ اندازے سے بیان کرتے ہیں، اس لیے یہ سب چیزوں میں خاموشی اختیار کرنا چاہیے. کیونکہ ولا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر، اللہ رب العالمین تم سے پوچھے گا، اور جو تم کو نہیں معلوم ہے اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے بلا علم کو کیوں بیان کیا، تو اس لیے نہیں بولنا چاہیے. خیر، اس نے خواب دیکھا فرعون نے، جب اس کو تعبیر بتائی معبرین نے، تعبیر بتانے والوں نے، تو اس نے حکم دیا بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہوا اولاد نرینہ اس کو قتل کر دیا جائے. اس نے قتل کرنے کا حکم دیا. کچھ دن تک یہ سلسلہ چلتا رہا. اس کے بعد اس کے درباری لوگ اس کے پاس آئے اور آگے کہنے لگے سارے لڑکوں کو اسی طرح قتل کرتے رہے تو صرف خواتین بچے گی، اور مشکل اور محنت کا جو کام ہے، کھیتی باڑی، وزن اٹھانا اور یہ سب کام کیسے ہم کروائیں گے؟ تو اس نے حکم دیا 1 سال مار دیا جائے اور 1 سال چھوڑ دیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جس سال پیدا ہوئے وہ مارنے والا سال. اب ذرا سا سوچئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین اگر چاہتا تو بہت آسان تھا کہ اس سال اللہ پیدا کرتا جس سال چھوڑنے والا کا تھا، تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس سال کیوں پیدا فرمایا جو مارنے والا سال؟ اس میں بہت بڑا سبق ہے. کیونکہ فرعون نے دعویٰ کیا تھا نا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہا ہے کہ تیرے مارنے والے سال پیدا کروں گا اور تیرے گھر پرورش کروں گا، میں رب اعلیٰ. تو اللہ رب العالمین اگر بچانا چاہے تو مارنے والے سال پیدا کر کے مارنے والے کے گھر پرورش کرتا ہے. اللہ ایسا بچانے والا ہے. ہمارا کیسا ایمان ہونا چاہیے اللہ رب العالمین کے اوپر. حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. پیدا ہونے کے بعد چپکے سے ان کی پیدائش ہوئی. اور جب ان کی پیدائش ہوئی تو ان کی والدہ کو تشویش تھی کہ جیسے لڑکوں کو مار دیا جا رہا ہے ان کو بھی مار دیا جائے گا. اللہ رب العالمین نے ان کے دل میں بات ڈالی کہ ٹوکری میں رکھ کر کے اس کو دریا میں چھوڑ دو. آپ کی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک ٹوکری میں رکھا اور ان کی بہن سے کہا کہ اس ٹوکری کے پیچھے پیچھے جانا، مگر ذرا دور سے چلنا اور صرف دیکھنا. یہ کہا جاتا ہے اتنا بڑا سبق ہے. ہم کسی سے اگر کام بولیں تو پہلے اس کو تفصیل سمجھا دیں کہ کیسے کیا کرنا ہے. ہم تفصیل نہیں سمجھاتے اور کام بول دیتے ہیں، کام بگڑ جاتا ہے تو بولتے ہیں ایسے نہیں، ایسے کیوں کیا؟ حالانکہ ہم کو پہلے تفصیل اگر ہم بتا دیتے تو کام نہیں بگڑتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بیان کیا، ان کو دریا میں ڈال دیا. جب ان کو دریا میں ڈالا تو یہ بہتا ہوا ٹوکرا فرعون کے محل کے پاس گیا. وہاں جب گیا تو اس کو نکالا گیا ٹوکرے کو، اور جب دیکھا گیا کہ ایک انتہائی خوبصورت بچہ مکتا ہوا اس میں موجود ہے تو فرعون نے ان کو قتل کرنے کا حکم دیا. فرعون کی بیوی آسیہ نے اس کو کہا ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے خیر ثابت ہو، اس کو کیوں نہ پال لے میں، بیٹا بنا لے میں. فرعون مان گیا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پلنے لگے، فرعون کے محل میں پرورش پا گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہیں پر بڑے ہو کر کے جوان ہوئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ایک مرتبہ یہ ٹہلنے کے لیے نکلے تو دیکھا کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص قبطیوں کے قبیلے کے ایک آدمی سے لڑ رہا ہے، اور اس نے مدد کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکارا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس قبطی کو منع کیا. جب وہ نہ مانا تو اس کو ایک ہاتھ پڑا وہ مر گیا. دوسرے روز یہ واقعہ ہوا، کسی کو خبر نہیں تھی. دوسرے روز یہ ہوا کہ جب آپ صبح کے وقت نکلے تو وہی بنی اسرائیلی کسی اور سے لڑ رہا تھا. آپ نے اس کو جب دیکھا تو کہا تیرا معاملہ یہ ہے کہ تو صرف جھگڑا ہی کرتا رہتا ہے، کل بھی تو جھگڑا کر رہا تھا. اور اس کی طرف جب لپکے تو وہ ڈر گیا اور اس نے کہا کل جیسے تم نے قتل کیا تھا آج مجھ کو مت مار دینا. اب یہ بات کھل گئی کیونکہ قبطی کا جس سے جھگڑا ہو رہا تھا بنی اسرائیلی سے تو قبطی نے سن لیا. یہ بات فرعون تک پہنچی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک شخص نے بھاگتے ہوئے آ کر کے خبر دی کہ آپ یہاں سے نکل جائیں.
کیونکہ آپ کے قتل کا مشورہ ہو رہا ہے۔ یہ غلطی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو ہوئی، کیونکہ ایک بے گناہ کو آپ نے مار دیا تھا، قیامت کو